بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتی، اسے میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المؤمنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی اور اس کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے ہیں، تو اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتا ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شعبدہ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اور جہاں سے نہ صرف وہ اپنی عزت
بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ ان پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہیں یا پھر اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں، تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں اور شوہر کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کریں۔ اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے، تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بنائیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی، اگر خواتین وہ باتیں یا کام کرتی ہیں تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہروں کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہیں۔ شام جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں، میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سنور کر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کریں۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی کے لیے بنے سنورے۔ لیکن عموماً خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ وہ جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہیں تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں،
لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بنا سنوار کر نہیں رکھتی، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ 8ویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کریں، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، اہمیت اور عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لیں تو اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں، وہ یہ کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ مل کر جئیں۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی کسی بات کو کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔